مکہ میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچے کے لیے منظور ہوا تھا۔ عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے آسان طریقہ شاعری تھی۔ قریش کے دو شاعروں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ ایک تو وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے رہا ہو گیا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بھڑکانے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں جن کی سردار ابو سفیان کی بی بی ہندہ تھی، اپنے گانوں سے قریش سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کے لیے سفر کو آمادہ ہوئیں۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور جبرین مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقرر کیا تھا۔ مکہ میں یہ تیاریاں ہو رہی تھی مگر ابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام لا چکے تھے، ایک تیز چلنے والے آدمی کو بھیج کر مدینے میں خبر کی۔ اتنے میں خبریں ملیں کہ قریش کی فوج دھاوا کر کے مدینے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو پہرے کے کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ صبح ہوئی تو مشورہ طلب کیا۔ اکثروں نے یہ رائے دی کہ عورتوں کو باہر کے قلعے میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں ٹھہر کر دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان مسلمانوں نے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس پر قرار کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کر احد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمان کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں سے صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہ تھی۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کمسن نوجوان مسلمانوں نے عجیب و غریب جوش دکھایا۔ رافع بن خدیج سے جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ سچ ہے، قوم کی زندگی کی آگ نوجوانوں کے ہی جوش عمل کے ایندھن سے جلتی ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک درہ گھاٹی تھی، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے 50 اچھے تیر چلانے والوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ لڑائی میں ہمارے جیت بھی ہو رہی ہو تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کے شریف بیویاں دف پر فخر کے شعر بدر کے مقتولوں اور کا درد بھرا مرثیہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر قریش کے لشکر کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا۔ علی مرتضیٰ نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور آخر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی فوجوں کے
दल में घुस गए और दुश्मनों की सफ़ें उलट दी। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हाथों में तलवार लिए लाशों पर लाशें गिराते जा रहे थे। जुबैर का हबशी गुलाम वहशी, जिससे हिंदा ने यह वादा किया था कि अगर वो हमजा को कत्ल कर देगा तो आजाद कर दिया जाएगा, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की ताक में था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही उसकी जद में आए, उसने हबशियों के एक खास अंदाज से, जिसमें उनको महारत हासिल थी, एक छोटा सा नेजा फेंक कर मारा जो नाफ में लगा और पार हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर पलट कर हमला करना चाहा, मगर लड़खड़ा कर गिर पड़े और रूह परवास कर गई। हक और बातिल की कैसी अजीब लड़ाई थी। बाप अपने बेटे और बेटा अपने बाप के मुकाबिल तलवार तोल रहा था। हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जो मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने अपने बाप के मुकाबले में जाने की इजाजत चाही, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत ना दी। मुसलमान बहादुर ईमान के जोश में चोर थे, वो काफिरों को हर तरफ से दबाए बढ़ रहे थे। आखिर उनके बेपनाह हमलों से दुश्मनों के पांव उखड़ गए। अब मुसलमानों ने दुश्मनों के बजाय उनके मालो असबाब को लूटना शुरू कर दिया। ये देखकर तीर चलाने वालों ने, जो दर्रे के पहरे पर थे, अपनी चौकी छोड़ दी। उनके सरदार अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना ही उनको रोका, मगर वो ये जानकर कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, वो भी लूट मार में शरीक हो गए। खालिद, जो बाद को मुसलमान के सबसे बड़े सिपा सालार साबित हुए, उस वक्त मक्का की फौज में थे। उनकी जंगी नजर से दुश्मनों की ये कमजोरी छुपी नहीं रह सकती थी। वो सवारों का एक दस्ता लेकर दर्रे से होकर आगे बढ़े। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चंद साथियों ने जमकर सामना किया और सब के सब शहीद हो गए। खालिद ने अब आगे बढ़कर मुसलमानों पर पीछे से हमला किया। मुसलमान लूटने में मसरूफ थे। मुड़कर देखा तो तलवारें बरस रही थी। बदहवासी का ये आलम हुआ कि मुसलमान आपस ही में एक दूसरे पर टूट पड़े। मुसअब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन उमैर, जो मुसलमानों के अलमबरदार और सूरत में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे, वो एक काफिर के हाथ से शहीद हो गए। उस पर काफिरों ने गल मचा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। इस आवाज से मुसलमानों के रहे सहे होश भी उड़ गए। उनकी सफ़ें बेतरतीब हो गई। काफिरों का सारा जोर इधर था जिधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सफ़ों की बेतरतीबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए दुश्मनों का रास्ता बिल्कुल साफ था। सिर्फ 11 जानिसार परवानों की तरह शमे नबूवत के इर्द गिर्द थे। उनमें से अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम मुहाजिरों में और अबू दजाना का नाम अंसारियों में मालूम है। बाकी सहाबा को आपकी कुछ खबर ना थी। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने दूर से पहचाना और पुकारा, मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। ये सुनकर हर तरफ से जानिसार टूट पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायरे में ले लिया। कुफ्फार ने हर तरफ से हटकर उसी रुख पर जोर दिया। दल का दल हुजूम करके बढ़ता था, लेकिन जुल्फकार की बिजली से ये बादल फट फट कर रह जाता था। एक दफा हुजूम हुआ तो फरमाया, कौन मुझ पर जान देता है। दफअतन 7 अंसारी एक के बाद एक बढ़े और एक ने लड़कर जाने दी। अबू दजाना अंसारी झुककर सुपर बन गए, जो तीर आते उनकी पीठ पर लगते। तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवारों को अपने हाथ पर रोका। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तरफ से तीर चला रहे थे। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का ओट कर लिया था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو وہ عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حال میں قریش کا ایک شکی جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانثاروں کے دائروں کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی دو کڑیاں چہرے مبارک میں چھپ کر رہ گئیں۔ ام عمارہ صحابیہ نے اس کی تلوار ماری جو اس کی زرہ میں اچٹ کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اثر میں ڈوبا ہوا فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا: اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر کہ وہ نادان ہیں۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ہمراہیوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے ہبل دیوتا کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے تک پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا جانے کس طرح بے تاب نہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئیں، چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپ میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو دھوتی تھی مگر خون نہیں تھمتا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر مجال کیا تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا۔ اتنا فرمایا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ وہ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا بخار نکالا، ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کر چبایا مگر نگل نہ سکی۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار گائے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں یہودیوں کے ڈر سے مسلمانوں نے اپنی بیویوں، بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں رکھ دیا تھا، مگر جو بیویاں بہادر تھیں وہ میدان میں موجود تھیں۔ پڑھ چکے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مرہم پٹی کر رہی تھیں اور دوسری بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کی خبر سن کر مدینے سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ کہا تو بولی، میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کے راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو لاش پر گئی۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے کچھ بھی نہ نکلا۔ ایک انصاری بیوی کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں مارے گئے۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلی اور باری باری ان تینوں سخت حادثوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی،
لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا خیریت سے ہیں۔ ان کو تسکین نہ ہوئی، پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو پکار اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور مصیبتیں کچھ بھی نہیں۔ شہیدوں کے کفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینے کے پہلے امام اور مبلغ مصعب بن عمیر کا جنازہ تیار تھا۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تو رو دیتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اس طرح خون سے رنگے قبروں میں اتارا گیا اور بے کسی اور مظلومی کی یہ مجسمے زمین کے سپرد کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں گو جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن جنگی نقطہ نظر سے ان کی شکست ناتمام رہی تھی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان کو اس کا خیال آیا تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حملہ کر دے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے ایسا نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب جو چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخمیوں سے گو چور تھے، مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ حکم سنایا، 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کام ادھورا رہ گیا ہے، لیکن خزاعہ کے رئیس معد نے جو در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور شکست کی خبر سن کر مدینہ آیا تھا، واپس جا کر ابو سفیان سے کہا کہ میں دیکھتا آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان مکہ چلا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ پہنچ کر مدینہ واپس چلے آئے۔